كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر رہنے والا انسان وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میری آخرت کا سفر موت سے شروع ہوتا ہے، یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری آخرت کا سفر قبر سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا۔ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے بھی پہلے صحیح مسلم کی روایت یہ بتاتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، فرمایا 40 دن تک وہ ایک پانی کی بوند اور نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ فرمایا پھر اتنے دنوں کے لیے ہی وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ فرمایا ثم یرسل الیہ الملک، جب ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن یہ گزار چکا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ ابھی اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کا عمل بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کا شقی اور سعید، نیک بخت اور بدبخت ہونا بھی لکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز اس کی موت کا وقت بھی وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے روح ڈال دی جاتی ہے، اور یہاں سے اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی دنیا میں آنے سے بھی پہلے اس کی موت کا وقت لکھوا دیا، پھر یہ دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں انسان جوں جوں اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے وہ مراحل جسے انسان نے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اسے لہو و لعب کے اندر، زینت اور تفاخر کے اندر، بننے اور سنورنے اور کھیلنے اور کودنے کے اندر، اور پھر مال جمع کرنا، اولاد کی فکر،
یہ سارے مراحل گزارتا گزارتا پھر جب انسان کے اوپر وہ بڑھاپے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر جسم کمزور ہوتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، جب انسان دنیا میں آتا ہے اسے سوائے کھیل تماشے کے کوئی خبر نہیں، وہ کھیل اور کود میں ہی 7-8 سال زندگی کے گزار دیتا ہے، پھر اس کے بعد تماشے شروع کرتا ہے۔ اس کی فکر اور سوچ یہی ہوتی ہے، گراؤنڈ میں کھیلنا، دوستوں سے کھیلنا، اور اسی کو ہی ساری زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ فرمایا وزینہ، پھر زندگی کی ایک سٹیج وہ آتی ہے جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اب اچھا لباس پہننا، اپنے بالوں کو سنوارنا، زیب و زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اور حسن، یہی شاید ساری زندگی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر آگے بڑھتا ہے اور پھر یاروں اور دوستوں کے سامنے اپنی قوت پہ ناز، اپنے علم پہ ناز، اپنی برادری پہ ناز، اپنی دولت پہ ناز، اپنی اولاد پہ ناز، اپنے ہنر پہ ناز، اپنی میں پہ ناز، ان ساری چیزوں سے گزرتا ہوا پھر جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اب دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کھانے کی اتنی ہمت نہیں کہ ہاتھ کو کھانے تک پہنچا لے، اپنی ہی ٹانگیں اپنا جسم کا وزن اٹھانے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، سورہ حدید کے اندر، لوگوں اس زندگی کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک کسان اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور پھر اس بیج کو جب پانی پہنچتا ہے وہی بیج زمین کو پھاڑ کے دنیا کے اندر نظر آنے لگتا ہے لیکن بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر قوت، طاقت اور پاور آتی ہے، پھر وہ ایک مضبوط تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھل آور بنتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے تم اسے پکا ہوا دیکھتے ہو، مصفرہ، پتے جھڑتے دیکھتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں، یہی تمہاری دنیا کی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں بسنے والا ہے انسان، اس نے موت کا یہ نوالا اور موت کا یہ لقمہ، اس کو نگلنا ہی نگلنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب، ہم نے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا رکھا ہی نہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کافر اور مشرک کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین کی طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری موت کہاں آنی ہے، کس جگہ پہ آنی ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو نہیں خبر کہ اس نے کس جگہ پہ جا کے، کس زمین کے ٹکڑے پہ اس کی موت کا وہ مرحلہ اس نے جا کے اس کو عبور کرنا ہی کرنا ہے، انسان کو نہیں خبر، لیکن رب کی طرف سے یہ بھی پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اور تیسری حقیقت اللہ نے بیان فرما دی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں، مضبوط قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر، جس کے اندر داخلے کے لیے کوئی راستہ بھی نہ چھوڑو، سب دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن یاد رکھو موت تمہیں وہاں بھی لے کے چھوڑے گی، وہاں بھی پہنچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دنیا کے اندر اگر کسی ہستی کو بقا ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی بشر، کسی انسان نے رہنا ہوتا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ جب کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میرے پیارے بھائیوں، پھر میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا۔ اور عقل مندی کیا ہے؟
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ عقل مندی یہ ہے کہ وہ موت کا وقت آنے سے پہلے، کہ جب موت کا وقت آئے گا انسان پھر چلا چلا کے کہے گا، چیخ چیخ کے کہے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ اب مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، یا اللہ میں تو دھوکے میں ہی رہا، اب تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، چند لمحے عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ موت کے وقت انسان آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، رب ارجعون، یا اللہ اب لوٹا دے دنیا کی طرف، دوبارہ دنیا میں کچھ مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ اب میں وہ کام کروں گا جو پہلے نہیں کرتا تھا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ اصل دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں نے تو لہو لعب کو دنیا سمجھ لیا، کھیل تماشے کو دنیا سمجھ لیا، اور کھیلنے کودنے کو دنیا سمجھ لیا، مال و دولت جمع کرنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اولاد اور مال کو سب کچھ سمجھ لیا، جوانی اور صحت اور یہ ساری چیزیں میں نے کہا شاید ہمیشہ رہیں گی، لیکن یا اللہ اب مجھے پتا چلا ہے اب دنیا میں دوبارہ لوٹا دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ ہے، ای الناس افضل، اے کائنات کے امام، انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ ای الناس افضل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے احسنہم خلقا، فرمایا جس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ اچھا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، بڑے کا احترام کرنا جانتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا جانتا ہے، اپنے ملازموں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک اس سے پیش آنا جانتا ہے، والدین کی عزت، والدین کا احترام، اس چیز کو سمجھتا ہے، اپنے ہمسائے کا حق جانتا ہے، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جانتا ہے۔ پیارے بھائیوں، فرمایا احسنہم خلقا، لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ اخلاق کہ انسان کسی سے مسکرا کے مل لے، اللہ اس پہ بھی نیکی دیتے ہیں، کسی کو دعا دے دے، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ انسان اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کم از کم کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی آنکھوں میں آنسو آنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا، کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے رک جانا، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے نیکی بن جاتی ہے۔ احسنہم خلقا، فرمایا سب سے جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے افضل انسان ہے۔ رب العالمین کی جنت جو بڑی قیمتی ہے، اور اس جنت میں سب سے زیادہ جس عمل کی بدولت اللہ رب العزت کے بندے اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا دو عمل ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق۔ فرمایا یہ دو عمل اتنے عظیم ہیں کہ سب سے بڑھ کے لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ الخوف من الجلیل، خالق کائنات کا خوف اور ڈر، خلوتوں میں، تنہائیوں میں۔ الخوف من الجلیل، لوگوں کے ڈر سے بڑھ کے اللہ کا ڈر ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، فکر اور سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ الخوف من الجلیل، تقوی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ رب العزت کا خوف انسان کے دل میں ہو۔
والعمل بالتنزیل، اور تقوی کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو میرے اللہ نے فرما دیا، میرے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ نے فرما دیا، اس پر میرا عمل ہو۔ العمل بالتنزیل، اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والا انسان بن جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے انسان تیاری کرنے والا بن جائے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس پہ قناعت کرنے والا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ چار چیزیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا لوگوں یہ چار چیزوں کا نام تقوی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر، اللہ کے قرآن پہ عمل، اور آخرت کے لیے تیاری، اور اللہ نے جو عطا فرما دیا ہے اس پر قناعت کر لینا۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ تو تقوی اور اچھا اخلاق، اس کی بدولت سب سے بڑھ کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں تقوی بھی نصیب فرما دے اور اللہ ہمارے اخلاق کو بھی بہتر فرما دے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ سائل نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کا تو پتہ چل گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اقیس، لوگوں میں سب سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ عقل مند انسان کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آج میری اور آپ کی ایک سوچ ہوگی، میرا اور آپ کا عقل کو ماپنے اور پہچاننے کا ایک پیمانہ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو آنے والے کل کے لیے پلاننگ کر لے، عقل مند اس سے زیادہ وہ ہے جو آئندہ سال کے لیے پلاننگ کر لے۔ ہم سمجھتے ہیں جو آنے والے 10 سال کے لیے پلاننگ کر لے وہ اس سے بڑھ کے عقل مند ہے۔ آنے والے وقت سے پہلے تیاری کر لینا یہ عقل مندی کہا جاتا ہے، اور اسے تو بہت ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے جو صرف اپنی زندگی کی ہی نہیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچ لے، بہت کچھ جمع کر جائے، کہتے ہیں بڑا ذہین انسان ہے، بڑا عقل مند انسان ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان کی 2 نشانیاں ہیں، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو نہیں بھولتا، نہ خوشی میں نہ غمی میں، نہ نیکی کرتے وقت نہ گناہ کی طرف قدم اٹھاتے وقت، ہر وقت وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، موت کو کثرت سے یاد رکھنے والا۔ فرمایا لوگوں یہ سب سے عقل مند انسان کی پہلی علامت ہے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی، دنیا کی خواہشات کا گلا گھونٹ دینے والی اور دنیا کی خواہشات کو ذبح کر دینے والی، فرمایا موت، اسے کثرت سے یاد رکھا کرو۔ فرمایا جو کوئی انسان دنیا کی کسی بھی تنگی کے موقع پہ اپنی موت کو یاد کر لے گا، فرمایا وہ تنگی اس کے لیے آسانی میں بدل جائے گی، معمولی نظر آئے گی۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نیکی کا موقع دیا ہے تو انسان نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچ کے نیکی کرے کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو، اس لیے کہ موت کا وقت تو مقرر رہے، اور رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی موت کا وقت کب آنا ہے، گھر سے نکلا ہے واپس پلٹنا ہے یا نہیں، صبح دیکھی ہے شام دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں، اللہ کے گھر میں آ گیا ہے واپس جانا نصیب ہوگا یا نہیں، بستر پہ لیٹا ہے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں، دکان میں بیٹھا ہے گاڑی میں بیٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں، گاڑی پہ سوار ہوا ہے اترنا
اترنا نصیب ہوگا یا نہیں، جہاز میں چڑھا ہے، سوار ہوا ہے، جہاز زمین پہ اترے گا یا نہیں، کوئی خبر نہیں، انسان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے موت کو یاد رکھنے کا پیارے بھائیوں پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نیکی کا چانس دیا، اللہ نے نیکی کا موقع دیا، نیکی کرنے کی ہمت مل گئی، نیکی کرنے کی توفیق مل گئی۔ سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دے دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو چانس ملتے ہیں نیکیوں کے، لیکن توفیق نہیں ملتی، نہیں کر پاتے نیکی۔ پیارے بھائی، اللہ نے نیکی کا موقع دے دیا ہے، یہ سوچ کے نیکی کیجئے کہ شاید زندگی کی آخری نیکی ہو۔ آج میری اور آپ کی نمازیں بے روح کیوں ہو گئی؟ نمازوں کے اندر خشوع خضوع ختم کیوں ہو گیا؟ کھڑے نماز میں ہیں، سوچیں کہیں اور پہنچی ہوئی ہیں۔ میری نماز مجھے برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ میں نمازی بھی ہوں، میں حرام خوری بھی نہیں چھوڑتا، میں نمازی بھی ہوں، لوگوں پہ ظلم سے باز بھی نہیں آتا، میں نمازی بھی ہوں، غیبتیں اور چغلیوں سے باز نہیں آتا، میں نمازی بھی ہوں، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا، رشوت اور جوئے کو ترک نہیں کرتا، والدین کی نافرمانیاں نہیں چھوٹتی، نیکیاں بھی کرتا جاتا ہوں، ساتھ گناہوں میں بھی ملوث ہوں۔ پیارے بھائی، اس لیے کہ نیکی کو اس انداز میں کیا ہی نہیں۔ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو ایوب انصاری نے یہ گزارش کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزنی و اوجز، کائنات کے امام مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ عزنی و اوجز، یا رسول اللہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں، مختصر نصیحت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، میرے صحابی نماز تو پڑھتے ہو، لیکن یاد رکھو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ تم دنیا کو الوداع کر کے جا رہے ہو، چھوڑ رہے ہو دنیا کو، اور تمہارا آخری دفعہ اپنے رب کے سامنے قیام ہے، آخری رکوع اور آخری سجدہ ہے، اس انداز سے نماز پڑھو۔ صلی صلاۃ مودع، فرمایا میرے صحابی یہ پہلی نصیحت ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ دنیا کو الوداع کر رہے ہو۔ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑھاپے میں ایسی نماز پڑھنا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ اور ڈاکٹر تمہیں جواب دے دے پھر ایسی نماز پڑھنا۔ فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور فرمایا دوسری نصیحت ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکالو تو سوچ کے نکالو، کبھی بھی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالو کہ تمہیں کل اس سے معذرت کرنی پڑے، یہ میں نے کلام جو کی تھی یہ غلط تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اس لیے ہمیشہ سوچ کے بولو، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان پہ کو لگام میں رکھو۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا اخرس لسانک، لوگوں زبان اس پہ قابو رکھو، زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، گونگا کر دو اپنی زبان کو، اس لیے کہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے فرمایا وہ لکھا جاتا ہے، کل قیامت والے دن حساب چکانا ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ان زبان کے نکلے ہوئے بولوں کی وجہ سے الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی وَأَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، میرے صحابی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو نا امید کر دو اور ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کر لو۔ اللہ کی مخلوق سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ اس سے اپنا تعلق جوڑو جو ساری کائنات کو دیتا ہے، جو سب کو دیتا ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جو سب کو اس وقت سے دے رہا ہے قیامت تک دیتا رہے گا۔ لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھو،
لوگوں سے نا امید ہو کہ اپنے رب سے امیدیں باندھ لو۔ فرمایا یہ 3 نصیحتیں، اور ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ میرے صحابی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو نیکی کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ نیکی کرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ نماز کے اندر 2 منٹ اوپر چلے جائیں مجھے اور آپ کو گھٹن ہونے لگتی ہے، دل کڑنے لگتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یاد رکھیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اپنی جگہ ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں میں ضرورت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میری اور آپ کی نمازوں کے اندر یہ بے روح نمازیں کیوں بن گئیں؟ وجہ یہی ہے کہ کھڑے نماز میں ہیں، سوچیں کہیں اور ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں، دل غافل ہے۔ آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں غافل دل کی دعا رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ غافل دل کی دعا اور اس انداز میں مانگی ہوئی دعا کہ چلو قبول ہو گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ قبول ہوئی پھر بھی ٹھیک ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب رب سے مانگنے بیٹھو اس یقین سے مانگو کہ میری دعا قبول ہوگی، اللہ کے در کے علاوہ میرے پاس اور ہے کیا، اس یقین سے مانگو کہ رب العالمین میری دعا ضرور قبول فرمائے۔ جب دل ہی غافل ہو، توجہ ہی نہ ہو، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ پیارے بھائیوں، نیکی کرتے وقت انسان یہ سوچ کے نیکی کرے، کیا پتہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ کون جانتا تھا شیخ محترم عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، جو گزشتہ جمعے میں حفظہ اللہ تھے، خوبصورت انداز میں واعظ کیا، خطبہ جمعہ پڑھایا، نمازیں پڑھاتے رہے، اور بیگم کوٹ کی وہ کانفرنس دفاع صحابہ کے موضوع پہ، صحابہ کرام کی محبت میں، صحابہ کرام کے دفاع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہیں، بڑے مجمع میں بیٹھے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور اپنے انداز میں ترجمہ کرنا شروع کیا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، اور رزلٹ بھی اللہ نے خود سنا دیا کہ لوگوں میں نے نبی کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا اور سب کو تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا پایا۔ لہم مغفرہ واجر عظیم، رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں۔ ان الفاظ کا بھی ترجمہ نہیں کر سکے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنی آنی ہے، اس لیے کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، کسی نے بھی سدا اور ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن یہ کتنی عظمت کی موت ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے، ان کا دفاع کرتے ہوئے، اور کل قیامت والے دن میرا ایمان یہ ہے اور ہمیں اپنے رب سے پوری امید ہے کہ پروردگار انہیں اللہ کے نبی کے یاروں کا ہی ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے جب بھی نیکی کریں یہ سوچ کے کریں کہ کیا پتہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ آج تو اللہ کے گھر میں پہنچ چکا ہوں، دوبارہ پتہ نہیں آنا نصیب ہوگا یا نہیں، آج تو لوگوں سے مخاطب ہوں، دوبارہ پتہ نہیں مخاطب ہونا نصیب میں آئے گا یا نہیں، آج تو رب کے سامنے قیام میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ایسے نصیب ہوگا یا نہیں، آج تو سجدے میں پیشانی کو رکھ دیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں، آج تو رکوع میں کمر کو جھکا دیا ہے، آج تو رب نے مجھے پیسے دیے، کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا ہوں، صدقے کا اللہ نے موقع دے دیا ہے، آج بوڑھے والد گرامی ان کے پاؤں دبانے کا موقع، ان کی دعائیں لینے کا موقع، آج والدہ کی خدمت کا موقع، آج رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا موقع، آج لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا موقع، آج ہمسایوں کے ساتھ سلوک اور خیر خواہی کا موقع۔ کتنی ہی نیکیاں ہیں اللہ نے موقع دیے
پیارے بھائی جب اس انداز سے نیکی کریں گے، اس سوچ سے نیکی کریں گے، کیا پتہ زندگی کی آخری نیکی ہو، پھر اس نیکی کے اندر لذت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، دل بھی چاہے گا، پھر اس میں وقت لگانے کو بھی دل کرے گا۔ سلف لمبی میں لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے اور آپ نے زندگی میں کوئی ایک رکعت پڑھی ہو جس میں ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ لگا دیا ہو؟ کوئی ایک سجدہ کیا ہو جس میں ہم نے کوئی 15-20 منٹ لگا دیے ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ جنہیں کائنات کے امام نے یہ کہا تھا، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ ام المؤمنین جنہیں جبریل امین آ کے سلام پیش کرتے ہیں، جن کے بستر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی، سیدہ عائشہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرا ایک معمول تھا کہ جب بھی صبح اپنے گھر سے نکلتا، پہلے اپنی خالہ سیدہ عائشہ کے دروازے پہ جاتا، انہیں سلام کرتا، ان سے دعائیں لے کے پھر اپنے کام پہ جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین قیام میں کھڑی ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کر رہی ہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت والے دن لوگوں کے لیے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وہ سب کچھ کھول کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر انتظار میں کھڑا رہا کہ ابھی نماز سے فارغ ہوں گی، میں سلام کروں، دعائیں لوں اور اپنے کام پہ جاؤں۔ فرماتے ہیں کافی دیر میں انتظار میں رہا، لیکن وہ اپنی نماز میں انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ فرماتے ہیں میں اپنے کام پہ چلا گیا، میں نے کہا چلو واپسی پہ ملاقات کر کے چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں اپنے کام پہ گیا، دیر لگی، اپنا کام کیا۔ فرماتے ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد فرماتے ہیں میں جب واپس آیا تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ اسی طرح نماز کی اسی رکعت میں کھڑی ہیں، اسی حالت میں، اور وہی آیت پڑھی جا رہی ہے اور روئی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا تھا، فرمایا 2 رکعت نماز، انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعات وضو کر کے پورے خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ، غافل دل سے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ فرمایا جب 2 رکعت یہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رب العالمین میری اور آپ کی نمازوں کو اللہ ایسا بنا دے، وگرنہ کل قیامت والے دن بہت سارے آئیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اس صحابی نے نماز پڑھی کہ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، صرف ٹائم پاس کرنا یہ مقصد نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا معاذ بن جبل کو ایک دعا سکھائی تھی، اور اس دعا سکھانے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ کہا تھا واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک۔ اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پیارے بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا پھر تحفہ سیدنا معاذ کو کیا دیا؟ فرمایا معاذ کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر بھی کروں، تیرا شکر بھی کروں، اور صرف یہ نہیں کہ تیری عبادت کروں، وحسن عبادتک، یا اللہ تیری خوبصورت ترین تیری عبادت کروں۔ اور عبادت اللہ رب العزت نے اکثر عملہ نہیں مطالبہ کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے کہ تم میں زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے، فرمایا احسن عملا، کہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے، اور خوبصورت عمل کیسے بنتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ ام المؤمنین اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیسی تھی، فرماتی ہیں لا تسأل
ان طولہن و حسنہن، رات کی نماز، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل ہوتی تو 11 رکھتے تھیں، لیکن یاد رکھ وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کتنی حسن اور خوبصورتی والی ہوتی تھیں. لا تسأل، اس کے بارے میں تم سوال ہی نہ کرو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں. رب العالمین جمیل ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ نہ ہو نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور نماز پڑھ کے فارغ ہوں، لکھا جائے کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے. اسوأ الناس سارقا الذی یسرق من صلاتی، فرمایا لوگوں سب سے بدترین چور وہ ہوتا ہے جو نماز کا چور ہے. اور نماز کی چوری کیا ہے؟ فرمایا نہ رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان. فرمایا جلدی جلدی آیا اور ٹھونگے مارے، جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے اور ٹھونگے مار کے چلا گیا. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تل کا صلاۃ المنافق، فرمایا لوگوں یہ ٹھونگوں والی نماز منافق آدمی کی نماز ہوتی ہے. رب العالمین ہمیں ایسی نمازوں سے اللہ محفوظ فرمائے. تو موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس نیکی کا موقع دیا ہے یہ سوچ کے کریں کہ شاید زندگی کی آخری نیکی ہو. پھر اللہ اس میں لذت بھی پیدا کریں گے، اس میں سکون بھی آئے گا، راحت بھی آئے گی. اور موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گناہ کے دروازے کھلے ہیں، دعوت عام ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، تنہائی اور خلوت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، سارے چانس اور موقع موجود ہیں. وہاں انسان اپنی موت کو یاد کر لے کہ یہاں اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی، کتنے لوگ ہیں موسیقی سنتے سنتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ڈانس کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں حالت نشے میں شراب نوشی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. میرے پیارے بھائی کتنے لوگ ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے، وہ فلمیں اور ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اپنے کانوں کے اندر وہ گندی آوازیں، آنکھوں کے سامنے وہ گندے مناظر. اسی حالت میں موت آ گئی، کل اپنے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا سفارش کے لیے؟ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کا چانس موجود ہے، موقع موجود ہیں، سب راستے کھلے ہیں، لیکن اپنی موت کو یاد کر لے اور وہاں انسان گناہ سے رک جائے. ایسی مثالیں بھی سلف کی زندگی میں بے شمار موجود ہیں. خوبصورت دوشیزہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، کہتی ہے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے ہاتھ سے موم بتی جلائی اور اپنی انگلی کو اوپر کر دیا، پھر پیچھے کیا، کہا یہ کیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے ہلکی ہے، میں چیک کر رہا ہوں، اسے اگر میں نے برداشت کر لیا تو پھر جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا. اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کتنے لوگ ہیں گناہ کیا، کہا اتوب غدن، کل توبہ کر لوں گا، کل تو آیا لیکن زندگی کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. اس لیے پیارے بھائی کبھی بھی گناہ کرتے وقت اپنے رب کو مت بھلانا، اپنی موت کو مت بھلانا. موت کو یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت بھی اپنی موت کو یاد رکھے، یہ عقل مند انسان کی علامت ہے. فرمایا عقل مند آدمی کی دوسری علامت یہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ تیاری کرتا ہے. آج دنیا کے اسفار کی صورت میں، سفروں کی صورت میں ہم خوبصورت تیاری کرتے ہیں، وہاں جانا ہے، 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے، تیاری کرنی چاہیے، 10 دن کے لیے فلاں شہر میں جانا ہے، تیاری ہونی چاہیے. پیارے بھائی زندگی کا یہ سفر جو اگلی زندگی کی صورت میں جو سفر شروع ہونا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہمیں اس کے لیے بھی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور بہترین تیاری عقیدہ توحید، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی روزی کو حلال بنائیں، حرام سے اجتناب کریں، اور اپنی اولاد اس کی صحیح تربیت کریں
کم از کم جب آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر انہیں دعا کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے جب وہ صف میں کھڑے ہوں تو باقی لوگوں کی طرح خاموش تماشائی نہ ہوں، کم از کم آپ کے لیے خلوص دل سے وہ دعائیں تو کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن سے بھی سچا لگاؤ نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کی سیرت سے بھی اللہ سچا لگاؤ نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں اللہ انہیں پڑھ کر سمجھ کر اللہ رب العزت اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور آخری وقت بھی پروردگار زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے، ایمان کی اعلیٰ اور خوبصورت کیفیت میں اپنے آپ اپنے پاس بلائے۔ فاقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔